یہ مردم شماری 51% 52% زبان جڑے بولن وہ ہے سرائکی ای طریقے دا صوبہ وال بنتا نہیں اساں محدود حد تک جس سے سارے مسائل حل تھی ونجن اتوں تک بنا گنو میں آدم صوبہ بناؤ میں تو تھوڑی جہاں سخت گال کر دا کہ جتنے چھوٹا صوبے ہیں انہوں وہ علاقے ترقی کر رہے ہیں پنجاب جہاں پڑھا ہے اندر 3 صوبے تھی گئے ہماچل پردیش پنجاب دارالحکومت تو نہ سارے تو ایک ہے چندی گڑھ کوئی رولا ہی کوئی نہیں کہ انہوں نے فاصلے گھٹ ہیں چندی گڑھ ہے انہوں کا کیپٹل وہ تو لوگ آخر یار صبح کیوں پڑھائی کھڑے ہوئے وہ پڑھیں تو ترقی کر گئے تو یہ آدمی پنجاب ایک علاقے کا نام ہے اندر باولپور بھی ہے اندر ملتان بھی ہے جتنے 5 آب ہیں 5 دریا یہ انہوں نے طرح نام رکھا یونانیاں نے تو وہ سب طرح کا 5 دریا آدھے کھڑے ہیں یہ ملک بدلتے رہے ہیں سرحدیں بدلتی رہی ہیں اور جتنے 5 دریا شروع تھی پہن وہ 3 صوبے تھی گیا تو یہ ایڈا بڑا صوبہ تھا یہ وقت دنیا کے اتنے ایک ہے نا یہ صرف اتوں کا ایک مرکز قائم کر کے یہ ساری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی ہے صوبہ بنے لازمی بننا چاہیے اور ان کی آواز واسطے کوئی سٹے میں تو موجود ہوں بہت شکریہ بہت مہربانی جھوک ٹی وی وسیب دی آواز سرائکی وسیب دیاں تمام زباناں دی نمائندگی کریں خاص طور تے اپنی دھرتی دی گال کریں تاں تساں کیا سمجھدے ہو کہ جھوک ٹی وی دا یہ ٹائم کیا کردار ہے اور تساں کو کیویں دے دے اچھی گال ہے ایک وہ آواز کو چاہے نہیں جھوک جڑی ہے وہ جڑی وسوں ہوتی ہے ان وسوں کو آتے ہیں جھوک پنڈی پہنچتے ڈھوک بن میں سنا ہے پنڈی دے بچ آدھا شہر پنڈی دا ڈھوک کھبا ہے تو ڈھوک سجا ہے وال یہ سندھ دے بچ سارے وہ بھی جتنے انہوں دا معمر دا بستی تھوڑی ہوتی ہے وہ بھی کو تقریباً یہ وسوں ہے یہ نام بھی اچھا ہے کہ سارے تو دل دی آواز ہے جو جی بہت شکریہ بہت مہربانی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین تو سنے دے پہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو اپنا میزبان رضوان حسین ناظرین این ٹائم موجود ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف اور سارے نال این ٹائم پاکستان دا ایک بہت بڑا حوالہ سرائکی وسیب دا ایک او پتر کہ جنہیں ہمیشہ تو اپنی دھرتی دی اور پاکستان دی گال کی تھی اور یقیناً اگر اساں سیاست دی گال کرنے ہیں تو پاکستان دے وچ انہوں نے ہمیشہ تو ایک منفرد سیاست کی تھی خاص طور تے حق اور حقوق دی آواز کو بلند کیتا سید مخدوم جوید ہاشمی صاحب میں نہ موجود ہیں اور یقیناً کہیں بھی تعارف دے محتاج کہنے آپ دے نال گفتگو کرے سوں آپ دے کول جان سوں کہ سیاسی سفر کو تساں کیویں دے دے کیونکہ کافی ساریاں وزارتاں بھی تہاڈے کول رہیاں پاکستان دے وچ سیاست دے وچ ہمیشہ تہاڈا اہم کردار رہی ہے اور میں ایویں سمجھدا کہ پاکستان دی سیاست دے وچ اگر ہاشمی صاحب نہیں تو سیاست ادھوری لگدی ہے آپ دے نال گفتگو کرنے السلام علیکم سی جی سلام کیا حال چال ہے سی طبیعت صحت مزاج ٹھیک ہے شاہ جی اللہ کا کرم ٹھیک ہوں صحت بھی ٹھیک ہے حالات بھی ٹھیک ہیں آپ مخدوم صاحب ماشاءاللہ تساں زندگی دیتی سیاست کو عوام کو خدمت کو کیویں دے دے کہ سیاست اتنی زندگی دیون دے نال کیا کھویا ہے تے کیا پایا ہے سرائکی میں کرنا ہے یا اردو میں تساں بے شک اردو بولے سو سرائکی بولے سو ساریاں زباناں پاکستان دیاں اور ساری زباناں اپنی جی سر دیکھیں میں آپ نے ابھی انٹرو میں کہا ہے کہ بہت ساری وزارتیں بھی ان کے پاس تھیں جی
اب میری سیاست یہ ہے کہ وہی دن جو میں وزارتوں میں رہا ہوں وہ میری زندگی سے چرائے گئے دن. واہ واہ واہ. میں نے کبھی نہ وزیر ہونے کا سوچا تھا، نہ میری خواہش تھی، نہ میں سیاست کو اقتدار کے حوالے سے نہ میری تربیت کی گئی. میری جو تربیت کی میری ماں نے، میرے والد محترم مخدوم محمد شاہ صاحب نے، رات دن یہی تھی. ایک تو غریب آدمی کی خدمت، وہ اس کی آواز کمزور ہے، آپ اس کی آواز بن جاؤ، اور وہ آواز طاقتور ہو جائے تو پھر سمجھنا کہ تم نے سیاست کی ہے. تم نے اگر وزیر بن کے، وزیر اعظم بن کے اپنی طاقت کو مضبوط بنانا ہے تو یہ تم خود سے بھی دھوکہ کر رہے ہو. اب اس طرح کی تربیت میں پلا بڑا. وہ پھر روٹین کی بات تھی، تعلیم بھی تھی، وزارتیں بھی تھیں، ہر اہم ترین عہدے کی پیشکش بھی کی گئی. کٹ کر دیا. مجھے آفرز ہوئی صدر کی بھی، وزیر اعظم کی بھی، تو پھر مجھے لے لینا چاہیے تھا. لیکن میں نے پہلے جیسے آپ کو عرض کیا ہے کہ مجھے یہ اقتدار کے دن ایسے ہیں جو میری زندگی سے چوری کر کے چھین لیا گئے ہوں، میری زندگی کا حصہ نہ ہوں. مخدوم صاحب بڑا اہم سوال کہ ایک طرفوں اولیاء اکرام دی اولاد، بزرگان دین دی اولاد اور سارا زمانہ ہاتھ چمدا ہے سیاست اور ایک یعنی صوفی گھرانہ مذہبی گھرانے واسطے کتنی مشکل محسوس کریں دے وے کہ دنیا تھوڑے ہاتھ بھی چم دیے، پیر بھی چم دیے، سیاست دے جڑن تساں آندے وے تے ول تھوڑے کولوں نہ چاہندے ہوئے یا لوگاں دی نظر دے مطابق تھوڑا جڑا ایک جڑا قد کاٹ ہے وہ یقیناً وہ نہیں رہندا. جناب کیویں دے دینے کو؟ نہیں، میں سمجھدا جب سیاست کرے نا، یہ سیاست آ ویندی ہے ول جندے تھوڑے اپنے مفادات ہیں. جی. یہ باوجود بھی بدقسمتی ہے کہ لوگ جو ہیں تو مذہب دے نہ تھے، تاری خاندانی بیک گراؤنڈ کی بنیاد سے تو ووٹ نہیں، وہ احتساب نہیں کریں دے. اور یہ پاکستان کی سب سے زیادہ سیاست کی کمزوری ہے. دیکھو میں پہلی دفعہ بے نظیر آئی ہون تو بیچاری ماری گئی. میں کو کیا پوچھا کہ تم بے نظیر کو کیا ڈٹھا ہے؟ میں کہ این وقت تو صوفی بن کے آئی ہے. اللہ. وہ بے نظیر پرانی کوئی نہیں. انہیں میں کو فون تے آکھا جیل چامی کہ میں ہوں پاکستان آندھی پئی ہوں. میں کو آدھے دن مروا چھڑے سو، مگر میں ملک دی خدمت ضرور کرنی ہے. وہ ترن زرداری صاحب دے بارے لوگ ڈیر گالی کرنے ہیں. وہ آکھا میں زرداری کو آکھے جنن تک میں سیاست چوساں اقتدار چوساں تو پاکستان نہ آسے. ہوں تک بال میں پالن ہوں تو نہ کو پال. اور اللہ کو کیا منظور آئی کہ وہ آ کے پاکستان بیٹھے، وہ نہیں بیٹھے. لیکن ان دے باوجود جدہ انہیں بھی پیو کو لوگوں نے پیر دی حیثیت دے دیتی ہے، بے نظیر کو بھی. لیکن وہ صوفی بن گئی ہے کہ ملک دی خدمت کرنا ہے. یہ واسطے سیاست ہر کوئی اپنے اپنے انداز نال کریں دے. مخدوم صاحب ایک تو دو سوال کیونکہ میں زیادہ ٹائم جناب دا نہ گھنساں. میرا بڑا اہم سوال ہے کہ مخدوم جاوید ہاشمی
एक दौर ऐसा है कि पार्टियां दे विच यानी PTI दे विच भी जनाब रहे, आप नून लीग दे विच भी रहे। मैं समझदा कि पाकिस्तान दी जड़ी सियासत है उनकी तुसां रीढ़ दी हड्डी दा किरदार अदा किया है। आया क्या पाकिस्तान दी सियासत ने, इन्हां सियासी पार्टियां ने, या तुहाडी खिदमात ने लोगों ने, या मतलब तुहाडी पार्टियां ने तुहानू दा क्रेडिट दिता है? देखो क्रेडिट क्या होता है, या तो मैं को कोई सोने दे ताज बने दे, सोने ते हीरे नाल तुले दे, वाल मैं आधा क्रेडिट दे देते हैं। लेकिन अगर यूँ तो हट के ये सारा दीन सिखेंदा ही हुए, और बड़ा नुकता सारे को ले हो कि क्रेडिट आज दसो करबला दी कुर्बानी का क्रेडिट क्या है। असां अपने बुजुर्गों के नाम भी चेंदे बैठे हैं, उन्होंने नाल तो जो थी मैं थी किया वो एक क्रेडिट है जैसे वो अपनी गाल दे उत्ते कायम खड़े इमाम करबला वो खड़ा रहना वो क्रेडिट है। अगर उत्थे फतह पा गिने ना तो फतवात तो उन्होंने घर दियाँ हुई नौकरानियां फतह सारिया फतवात के मुकाबले थे, हत्ता कि फाते खैबर दे औला बेट घर दे बधान। लेकिन आज भी तुसा खैबर की फतह को ज़्यादा अहमियत देसो या करबला को दे वाक़यात को, इमाम हुसैन को। इनकी वजह है कि वो वाल भैया कदे क्रेडिट दियाँ दर्जे बे होने सोच भी होती है। मैं जो कुछ किया मेरा ज़मीर मुतमिन रही है, मैं जेल बैठा रही हाँ सारी उम्र मुतमिन बैठा रही हाँ, एक लम्हे वास्ते दिल नहीं किया कि कहीं को आके यार मेरे को बैर कटो चाह। इन वास्ते या तो मैं माल मताब बनाना हो गया, वो तो मैं जो मेरे प्यो ने दिता, जो मेरी वालदा ने दिता, वो भी विचें दा भी अजी तक। तो इन वास्ते ये और उन तो बाद मेरे घर से पुलिस और पैंदी है। मैं आखा मैं तो मैंने बढ़ना हर कीमत से बढ़ना ही था ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आखाई जब नाल मैं टेलीफोन से गाल भी की थी कमिश्नर ने और भैया ने कि तो बाण में जो मैंने सपोर्ट करे ने वाले रोड साकू पवे तो कुछ सारी भी हाके जी बोल पवाए। मैं वो निवार कागज चाह के दे कि मेरी हूँ ये हैसियत है कि मैं को भी खरीदने की कोशिश की वेंदी पई है। ये चीज़ा छोटियां असल चीज़ है कि तुसा जिंदगी के आखिरी लम्हे से अपने नज़रिए से कायम रहो और हर यजीद का मुकाबला करो और को सफाई अस्तित्व यजीदियत को मिटा दो। मखदूम साहब, हर शख्स का कोई ना कोई आइडियल होता है। सियासत की अगर असां गाल करने पाकिस्तान की तां जनाब होने का केड़ा सियासतदान है जिहड़ा आइडियल है जिसको तुसां समझ देवे कि अपनी जिंदगी दे चुने पाकिस्तान के फायदे वास्ते सोचे? देखो मैं पाकिस्तान बनने के बाद जितने भी लीडर आए मैं सब नाल मिलना, कोई एक नहीं छोड़ा। छोटी उम्र तो यो शौक है मनू समझू करूँ, मेरे कोई आइडियल नहीं बना। कायदे आज़म आइडियल है, उन्हें पाकिस्तान वास्ते अब बहुत सारियाँ कुर्बानी दित्तियां। अपनी थी उन्हें आख्या मैं निकाह करेसा उहदे नाल, तो उन्हें आख्या भाई वक्त मेरी धी कैन है, जहाँ तक जिंदा रहा उनको मिला ही नहीं। सिर्फ पाकिस्तान जड़े वो मैं
ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, کراچی سارے مدارس کو کالجز کو ڈھاکہ ساری جائیداد انہوں نے دے دیتی، تو وہ میرے واسطے آئیڈیل بھی ہے۔ باقی لیڈران مطلب کیوں نہیں آئیڈیل انہوں نے ان کی کوئی ریزن بھی تو ہو سی نا، مطلب کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوتی؟ جی سر، ریزن ہے جی سر۔ دیکھو پاکستان بننے تو بعد لیڈر وہ بنے جب کوئی فوج نے بنائے، اور فوج نے نہیں بنایا تو والو نہیں لیا۔ صرف ایک بندہ ضرور آئے ایز اے سیاستدان، وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ انہیں اپنی چیزیں جو بھی ہیں، میں کہوں تو دور زیادہ جیلیں چکیاں، تکلیف ہجریاں، میں کو برف دیا سلاں سے اتنے سما کے یہ ملتان شہر میرے ہتھ کڑیاں پا کے جسم تے اتنی کوئی میرے انڈر ویئر بھی نہ راؤنڈ تھا، لیکن یہ چونکہ سارے ملکوں کی روٹین ہے، میرے نال نہیں کیتا انہوں نے اپنی پارٹی والے کو، انہوں نے اتنے کیمپ کھولا آزاد کشمیر جتنے پاکستان سے سپریم کورٹ کی طاقت ہی نہیں پہنچتی، اپنی ادھی پارٹی انہوں نے مار دیتی۔ لیکن بہت سارے بڑے ایشوز ہیں پاکستان کا، انہیں سٹینڈ کیتا، اور سارا ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی انہیں، ول جب انہیں انہوں کا آخا نہیں ملنا، جیل پارٹوں نے نہ آخا معافی مانگ، مگر نہیں میری جان دی میں پرواہ کوئی نہیں، میں ہوں معافی نہیں مانگتا، اور زندگی دے دی تھی انہیں، اور ان کی بیٹی بھی چلی گئی۔ میں آخا میری ذاتی جگہ میرے نال کیتا ہی میں کو نہیں بولتا، اور میرا چھوٹا پن ہے، یہ واسطے بڑے لیڈر ہی ہیں، میں کہہ نہیں۔ مخدوم صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ پروگرام دے آخر والے پاسے ویندے پے سوال کرن واسطے تا طویل سوال ہیں، اور میرے دل دی حسرت بھی ہے آخری سوال اور آخری گال والے پاسے اساں دے پے اساں جڑے خطے تے موجود ہیں، تہاڈی جڑت بھی ای دھرتی دے نال ہے، ای وسیب دے نال ہے، وسوں دے نال ہے، تا کیا سمجھ دے وے ای خطے کو ای علاقے کو الگ صوبہ بننا چاہیے؟ 100% بننا چاہیے۔ کون بنے سی؟ سارے لیڈر جڑے کھڑے ہیں سر تو نہیں بنے تھے کوڑا دے پیو، یہ دیکھو اگر ڈٹھا وجے یہ صوبہ نہیں، یہ ملک بھی آئی، صوبہ بھی آئی، باول پور تھی تو چھوٹا جہاں تلن حصہ آئی، ہوں وال ہر کوئی آتا ہے جی سارے کول چیز لب ویندی ہے۔ یہ خطے کو جہاں پنجاب کہہ رہی ویلی بھی اس طرح کی بول موجود آئی، آج بھی یہ سرائکی زبان پورے سندھ، پورے بلوچستان، پورے خیبر پختونخوا، ادھے پنجاب، اسمبلی دی قومی اسمبلی دی قومی زبان تو ہے اردو تے انگریزی، لیکن جیڑی اسمبلی دی زبان ہے ایم این اے دی اکثریت جو بیٹھے ہونے ہوئے سرائکی بولنے والے، اور زبان کیا کیڑی تھی اسمبلی دی؟ سرائکی قومی اسمبلی دی زبان ہے سرائکی، ملک دی سطح تے کو تسلیم ہی نہیں کیتا ویندا پیا، تو یہ ساریاں اپنی خامیاں ہیں۔ تساں بھی کران حق مطلب ایشو دوتے آواز بلند کیتی، یا مطلب ہے کہ تہاڈی وہ آواز کتنی کامیاب ثابت تھی؟ نہیں، میں تو آج بھی آدھا بیٹھا ہوں، میں نے جنا میں سجا ہے جنا گال پوچھنے میں ادھر حق کچھ بولا، میرے علاوہ یہ لوگ آپ انڈیا تو ہیں،
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੁਵਰਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਹਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਨ ਸਹੀ, अगर ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ सर हुण तक KPK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਥੀਵਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਂਕ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੰਨੂ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਕੋਹਾਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੰਜ਼ੀਮਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਬੈਠੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮਾਲੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਤਾਲपुर सिंध के अंदर तक ये मरदमशुमारी 51% 52% जबान जेह्ड़े बोले वो है सराइकी। ई तरीके दा सूबा वाल बनदा नहीं। असां महदूद हद तक जिससे सारे मसाइल हल थी वजन उतों तक बना गिनो। मैं आदम सूबा बनाओ, मैं तो थोड़ी जियां सख्त गाल करदा कि जितने छोटा सूबे हैं उन्होंने वो इलाके तरक्की कर रहे हैं। पंजाब जो पढ़े हैं उनके 3 सूबे थी गए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दारुल हुकूमत तो ना सारे तो इको है चंडीगढ़। कोई रोला ही कोई नहीं कि उन्होंने फासले घट हैं। चंडीगढ़ है उन्होंने कैपिटल। वो तो लोग आखिर यार वो सुबह क्यों बनाई खड़े हुए, वो बने तो तरक्की कर गए। तो ये आदमी पंजाब एक इलाकियां का नाम है। उन्हें बावलपुर भी है, उन्हें मुल्तान भी है, जिथे 5 आब हैं, 5 दरिया। ये उन्होंने तरह नाम रखा यूनानिया ने। तो वो 17 का 5 दरिया आदे खड़े हैं। ये मुल्क बदलते रहे हैं, सरहद बदलती रही हैं, और जिससे 5 दरिया शुरू थी पैन वो 3 सूबे थी गया। तो ये बड़ा बड़ा सूबा था। ये वक्त दुनिया के उत्ते एक है ना, ये सिर्फ उतों का एक मरकज़ कायम करके ये सारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती है सूबा बने। लाजमी बनना चाहिए और उनकी आवाज़ वास्ते कोई सके। मैं तो मौजूद हाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। झोंक टीवी वसेब की आवाज़ सराइकी वसेब दी तमाम ज़बानां की नुमाइंदगी करेंदा, खास तौर पर अपनी धरती की गाल करेंदा। तो तुसां क्या समझते हो कि झोंक टीवी का ये टाइम क्या किरदार है और तुसां इको किवें दे देवे? अच्छी गाल है। एक वो आवाज़ को चाहे ने झोंक जी है वो जी वसों होती है, वो वसों को आते हैं झोंक। पिंडी पहुँचते ढोक बन जाता, सुना है पिंडी के बिच आधा शहर पिंडी का ढोक खब्बा है तो ढोक सज्जा है। वल ये सिंध दे विच सारे वो भी जिथे उन्होंने बावण का बस्ती थोड़ी होती है वो भी को तकरीबन ये वसों है। ये नाम भी अच्छा है तो सारे तो दिल की आवाज़ है जो। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाजरीन, मखदूम सैयद जावेद हाशमी साहब सर गुफ्तगू करेंदे पे हैं और यकीनन उन्हां दी गुफ्तगू जिहड़ी है वो धरती के हवाले दे नाल, वसों के हवाले दे नाल, मुल्क के हवाले दे नाल। और मखदूम जावेद हाशमी साहब उन शख्सियत का नाम है जिन्होंने हमेशा तो पाकिस्तान की खैर मंगी है, पाकिस्तान के उन्होंने लोगों की खैर मंगी जिहड़े पाकिस्तान के नाल जुड़े हुए। तो नाजरीन, अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को आखिर दे विच इन्हां अल्फाजां नाल देसो इजाजत कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू डीवा बाल के रखचा, हवा जाने खुदा जाने। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ दे नाल।